بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال آ چکا ہے۔ دوستو ذرا اپنی آنکھیں بند کیجئے اور سوچئے ایک ایسا وقت جب پوری دنیا پر سناٹا چھایا ہوگا۔ ڈر، دہشت اور خوف کی ایک ایسی لہر دوڑے گی کہ انسانوں کا دل کانپ اٹھے گا۔ آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوگا، ہواؤں میں عجیب سی بے مقصد سرسراہٹ ہوگی، اور اسی خاموشی میں انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا فریب، سب سے بڑا خطرہ دنیا کے سامنے آئے گا، دجال۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ دجال کون ہے اور وہ کیوں آئے گا، اور سب سے بڑھ کر وہ یہودیوں سے کیا تعلق رکھتا ہے؟ تو چلیے صبر سے دل کی گہرائیوں میں اتر کر اس تاریخی فتنے کی کہانی کو سمجھتے ہیں۔ یہ صرف کہانی نہیں بلکہ آنے والے زمانے کی وہ حقیقت ہے جسے ہزاروں سالوں سے بیان کیا جا رہا ہے۔ دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے صدیوں سے اس مسیحا کے انتظار میں اپنی کتابوں میں تحریف کی ہے، یعنی انہوں نے اپنی کتابوں میں بدلاؤ کیا۔ انہوں نے اپنے دلوں سے یہ دعا مانگی کہ ایک مسیحا آئے جو ہمیں باقی تمام انسانوں پر حکومت دلائے۔ ان کے امام، ان کے ربانی، ان کے دانی اسکالرز روز رات دجال کے لیے عبادتیں کرتے ہیں، تعویذ، جادو ٹونا کرتے ہیں تاکہ ان کا مسیحا جلدی آ جائے اور پوری دنیا پر راج کرے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ یہودی دجال کو کیوں بلا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا مسیحا آئے گا اور ان کی سلطنت قائم کرے گا، اور اس سلطنت کا مرکز ہوگا یروشلم، وہی یروشلم جہاں آج بھی مسجد الاقصی موجود ہے۔ یہودی مسجد الاقصی کو گرا کر ہیکل سلیمانی یعنی سلیمان علیہ السلام کا ٹیمپل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی ان کا ٹیمپل بنے گا ان کا مسیحا آ جائے گا، اور وہ مسیحا دجال ہی ہوگا۔ یہ مسیحا ان کی فوج کی رہنمائی کرے گا، انہیں باقی سب قوموں پر فتح دلائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی وہ ہزاروں اربوں ڈالر دجال کی راہ کو آسان کرنے میں لگا رہے ہیں۔ سوچئے یہ صرف ایک ٹیمپل نہیں، یہ صرف ایک عمارت نہیں، یہ ایک بہت بڑی سازش کا حصہ ہے، اور یہ سازش صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ مسجد الاقصی کو گرانے کی اور دجال کے پاس کیا طاقتیں ہوں گی؟ ان کے پاس اللہ کی دی ہوئی آزمائش کے طور پر بہت بڑی طاقت ہوگی۔ وہ کہیں گے اے بادلوں برس جاؤ، اور بارش شروع ہو جائے گی۔ وہ بنجر زمین سے کہیں گے فصل اگا، اور اس بنجر زمین سے فصل اگے گی۔ وہ کہے گا زمین سے سونا نکالو، اور سونے کے پہاڑ اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اب ذرا سوچئے جب انسانیت بھوک سے مر رہی ہوگی، ظلم کا دور ہوگا، مہنگائی، بھوکمپ، لڑائیاں، تب جن کے ایمان کچے ہوں گے وہ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں، اور کچے ایمان والے لوگ کہیں گے ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ مگر مسلمان جن کے دلوں میں ایمان ہوگا وہ کہیں گے تو جھوٹا ہے، کافر ہے۔ یہی دجال کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ جو دین پر کمزور ہوں گے وہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اب بات کرتے ہیں یہودی دجال کے ساتھ کیا کریں گے۔ وہ دجال کو اپنا مسیحا مان کر ان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی فوج تیار کریں گے۔ 70,000 یہودی جن کے سر پر شاہ سبتاج ہوگا، وہ دجال کی فوج میں سب سے آگے کھڑا ہوگا۔ دجال کے ارد گرد اس کی حفاظت کی فوج ہوگی۔ دجال انہی کے دم پر دنیا پر حکومت کرے گا۔ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرے گا۔ وہ کہے گا مسلمان تمہارے دشمن ہیں، انہیں ختم کر دو، اور دنیا کی تمام یہودی تنجی، تخت و تاج، ان کی دولتیں سب دجال کے پیچھے لگ جائیں گے۔ دجال دنیا میں آنے کے بعد 40 دنوں تک رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر۔ باقی کے دن عام دنوں کی طرح ہوں گے، مگر یاد رکھیے دجال کا انجام بھی لکھا ہوا ہے۔ وہ دنیا کی سرزن پر سب سے زیادہ تباہی مچائے گا۔ دجال کے فتنے سے بچنے کا راستہ مضبوط ایمان ہے، کیونکہ وہ باتوں سے بہکائے گا، بھوک سے لالچ، اور وہ قرآن پڑھتے رہیں گے۔ جو دل میں ایمان رکھیں گے وہی بچ پائیں گے۔ دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ یہ سب دیکھ کر جن کے ایمان کچے ہوں گے وہ بہک جائیں گے اور اسی کو خدا مان بیٹھیں گے۔ یہی ہوگا سب سے بڑا امتحان، مگر اللہ کی مدد آخر میں مومن کے ساتھ ہوگی۔
दज्जाल का झूठ, उसकी चालें और उसकी फौज सब नाकाम होगी अल्लाह की रहमत के आगे, और दुनिया फिर से हक और इंसाफ के नूर से रोशन होगी। मगर याद रखो, जिस दिल में अल्लाह का नाम होगा, जिस दिल में कुरान की तिलावत होगी, सच्चा ईमान होगा, वही दज्जाल से बचेगा। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। एक दिन दज्जाल जरूर आएगा और तब फर्क होगा कौन हक पर है कौन बातिल, और आखिरकार में दज्जाल का आना यकीनी है। मगर हमारी तैयारी भी जरूरी है, दिल में ईमान, जुबान पर कलमा और आंखों में अल्लाह का खौफ, ताकि जब वो आए तो हम कह सकें तू झूठा है, हमारा रब सिर्फ अल्लाह है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे आगे लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।